میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھا، خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام ضرور فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضری سے پہلے یعنی کہ کسی بھی موقع پہ مسواک کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب بھی تھا۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجیے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے اور اس کے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج آپ غور کیجئے کہ امریکہ اور جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہیں تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹیپلائی ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن گیا، اور دل کی جو وینز ہیں ان کو بلاک کرنے کا سبب بن گیا۔ اب ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ میں وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔